وہ تاریخ کی ایک ایسی عورت تھی جس عورت کے بارے میں کوئی بھی شخص بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا تھا کہ شاید اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو کہ اس عورت کو برے لگنا شروع ہو جائیں۔ دوستو، یہ عورت دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ زرخیز علاقے یعنی وسطی یورپ ٹرانسلوینیا کے اندر موجود تھی، اور اس عورت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اپنے آپ کو جاویداں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت رکھنے کے لیے، دلکش دلربا رکھنے کے لیے اپنے جسم پر کچھ ایسے معاملات کرتی تھی، اپنے جسم کے ساتھ کچھ ایسے ٹریٹمنٹس کرتی تھی جن ٹریٹمنٹس کے بارے میں سن کر شاید ہر شخص کے اوسان خطا ہو جائیں۔ اس عورت کا نام ملکہ الزبتھ بتھوری تھا، اور اس عورت نے اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کا قتل عام کیا اور ان کے خون سے خود کو غسل دیا کرتی تھی تاکہ اس غسل کے ذریعے یہ ہمیشہ پرسکون، خوبصورت اور سودنگ پرسنالٹی کی حامل رہے۔ دوستو، اس عورت کو تاریخ کی سب سے بڑی سیریل کلر کا کہا جائے یا اس کا نام دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بے جا نہیں ہوگا، یہ بالکل درست بات ہوگی، کیونکہ تاریخ کی سب سے بڑی اور تاریخ کی سب سے بری عورت کے ہونے کا اعزاز اسی عورت کے سر جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کام کے ذریعے کوئی یہ کہہ سکے کہ اس عورت کو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ پلس پوائنٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس عورت نے اپنی تاریخ، اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات کیے، جو کچھ بھی کیا، جو کچھ پایا، جو کچھ کھویا، ہر چیز اتنی زیادہ ڈارک ہے، اتنی کالی اور اتنی تنگ نظر ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر بھی انسان ایک منٹ کے لیے ششت رہ جاتا ہے کہ آخر کوئی شخص اپنی زندگی میں اتنا گنہگار کیسے ہو سکتا ہے۔ ملکہ الزبتھ بتھوری کب پیدا ہوئی؟ کون سے ایسے رجحانات تھے جنہوں نے اسے مجبور کیا کہ یہ اس طرح کے صریح قدم اٹھائے، اور اس نے کس کس ظلم کی داستان رقم کی؟ آج کی اس ویڈیو میں انفارمیٹکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو بھی آن کر لیجئے۔ دوستو، ملکہ الزبتھ بتھوری جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ایک ایسی ملکہ تھی جس کے بہن، بھائی، حتیٰ کہ جتنے بھی اس کے گھر کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بہت ہی زیادہ آسودہ، بہت ہی زیادہ امیر کبیر اور اپنے علاقے کے رئیس مانے جاتے تھے۔ ٹرانسلوینیا شہر کے دارالحکومت میں ان لوگوں کا ایک بہت بڑا محل تھا، اور اس کا باپ اپنے دور کا ایک انتہائی سنگ دل سردار تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کی جسم سے سزا کے طور پر ان کے اعضاء نکالنا شروع کیے اور انہیں بلیک مارکیٹ کے اندر سیل کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگ ان اعضاء کو اپنے کتوں کو کھلا سکیں، کیونکہ ظاہر ہے اس دور کے اندر یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی کے اعضاء نکال کر کسی دوسرے کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیے جائیں، لہٰذا تکلیف دینے کا سب سے بڑا طریقہ یہی تھا کہ دوسرے کے جسم سے اس کے اعضاء نکال دیے جائیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شاید شیئر کرتے ہوئے بھی مجھے اور میرے جسم کو شدید قسم کی رکت کا سامنا ہے کہ اس طرح کے کام اس عورت نے کیے جن کاموں کے بارے میں سوچنا تو درکنار، ان کاموں کا تصور کرنا بھی انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ملکہ الزبتھ بتھوری نے بہت سارے معاملات اپنے دور کے اندر ایسے بھی کیے جن کی انسپریشن اسے اس کے باپ سے ملی تھی، یعنی اس کا باپ جو ہے جو کہ اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، الزبتھ بتھوری کے ذہن میں اس نے اس بات کو جنم دے دیا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا کسی قسم کی بری بات نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے انڈر کام کرتے ہیں اور ہمیں پورا حق ہے کہ ہم ان کی زندگی کا فیصلہ اپنی منشا کے مطابق کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ الزبتھ بتھوری نے اپنے دور کے تمام لوگوں کے ساتھ وہ ظلم و زیادتیاں کی کہ لوگ اس کے بارے میں سن کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ملکہ جب چھوٹی تھی تو اس نے سب سے پہلی مرتبہ ایک مباشرت کی جو کہ ایک کسان کے ساتھ تھی، اور اس کسان کے بیٹے کے ساتھ مباشرت کرنے کے بعد یہ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد صرف تو بچہ گرایا نہیں بلکہ اپنے بچے کو جنم دیا، اور پیدائش کے بعد یہ بچہ اسی کسان کے سپرد کر کے اسے کہا کہ دوبارہ وہ یا بچہ اسے کبھی اپنا منہ نہ دکھائے۔ اس کے بعد اس نے اس وقت کے ایک بلیک پرنس جو کہ اس کی بالکل ساتھ والی سلطنت کا شہزادہ تھا اس کے ساتھ شادی رچائی، اور اس شادی کے بعد ملکہ الزبتھ بتھوری کی جو طاقت ہے وہ مزید سٹرونگ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اپنے باپ اور اپنے بہنوئی اور اپنے تمام لوگوں سے دور چلی گئی، اور اس کے بعد اپنے علاقے کے اندر اس عورت نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ ہر آنے جانے والے شخص کے ساتھ یہ شدید قسم کی بری اور انتہائی ظلم و زیادتیوں کے مرتکب ہوتی تھی۔ اس نے اپنے دور کے اندر اپنے علاقے میں آنے والے ہر سفیر، ہر سیاح اور ہر شہزادے کی گردن اتار دی، اور لوگ ڈر کے مارے اس عورت کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ اس عورت نے تقریباً 999 کے قریب نوجوان لڑکیوں کو ختم کیا، یعنی انہیں قتل کیا، اور ان کے جسم سے خون نکال کر اس خون سے یہ نہایا کرتی تھی، اور نہانے کے بعد
وقت اس خون کو ڈسپوز کر دیا جاتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، شنیت یہ ہے کہ اس عورت کا انتقال 46 سال کی عمر میں ہوا، لیکن تب تک اس عورت نے اپنے آپ کو ہمیشہ اتنا جوان اور اتنا حسین رکھا کہ کوئی 16 یا 17 سال کے خوبرو دوشیزہ بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس عورت کا حسن و جمال اس قدر شدید تھا۔ اس کے غیر شادی شدہ تعلقات بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے، اور اس کے خاندان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست اس کا وہ چچا اور چچی ہیں جو دو لوگ شیطان کی پوجا کرتے کرتے اس نہج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنے آنے والی زندگی کے اندر کبھی بھی اولاد کا منہ نہ دیکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کالا جادو کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے چچا اور اپنی چچی سے شیطانی عملیات اور تعویذات کے مختلف نالج جو ہیں وہ حاصل کیے، اور انہی علوم کی بنیاد پر اس عورت نے بہت سے لڑکوں کو، بہت سے مردوں کو رام کرنے کی طاقت بھی حاصل کر لی۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی مباشرت بہت کم ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے خاوند کے ساتھ اس کا تعلق بہت ہی کم تھا۔ خاوند کبھی کبھار گھر آیا کرتا تھا، زیادہ تر وقت یہ اکیلی اس گھر میں رہتی تھی، اور اس اکیلے گھر کے اندر یہ عورت اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جیسا چاہتی ویسا رد عمل کرتی، اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر کسی سے بھی نہیں تھا۔ یہی اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی طاقت تھی جس نے ملکہ الزبتھ بتھوری کو آخری دم تک سہارا دیا، اور اس عورت نے کبھی کسی شخص سے کوئی سہارا طلب نہیں کیا ماں سوائے ان مردوں اور ان جانوروں کے جس کے ساتھ یہ ہم بستری کیا کرتی تھی۔ دوستو، ملکہ الزبتھ بتھوری نے صرف مردوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کا معاملہ بھی شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس کے گھر کے اندر ایک کنیز کام کیا کرتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی، بڑی خوبرو تھی، جس کا جسم بڑا بھاری بھرکم تھا اور کافی بھرا بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ لیا، اور اس عورت کے ساتھ یہ ہر اس جگہ پر جاتی جس جگہ پر اس کا جانا بنتا تھا۔ یہ اس عورت کو کہتی تھی کہ تم میرا اور میں تمہارا دل لبھائیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور جیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی جو ہے وہ سائڈ لینا پڑی، ہم لوگ لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں گے قدم سے قدم ملا کر، لہٰذا تم میرا ساتھ دینا اور کسی نہج پر مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ وہ عورت اس کے ساتھ چلی، اور اس کے بعد اس نے اس عورت کو باقاعدہ اپنی ایک ایسی داشتہ بنا کر رکھا جس کے ساتھ یہ اپنی جسمانی لذت کو پورا کرنے کے لمحات گزارا کرتی تھی۔ وہ عورت بھی ظاہر ہے کہ اس کی کنیز تھی، اس کے ظلم و ستم اور اس کے قہر سے بچنے کے لیے یہ جیسے کہتی وہ ویسے ہی اس کا ساتھ دیتی اور اس کے ساتھ چلتی تھی۔ یہ معاملات بہت عرصے تک نہ چل سکے، کیونکہ آخر کار وہ عورت حالات کے ہاتھوں مجبور ہوئی، اور اس نے ملکہ الزبتھ بتھوری سے معافی طلب کی کہ آپ مجھے معاف رکھیں، میں آپ کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتی، کیونکہ میرے زندگی کے معمولات مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں آپ کے ساتھ اس طریقے سے چل پاؤں جس طریقے سے میں آج چل رہی ہوں۔ لیکن ملکہ الزبتھ بتھوری کے ظلم و ستم کا یہ جو ہے وہ عالم تھا کہ اس نے کبھی اس عورت کو جانے نہ دیا، اور جب اس عورت کو جانے دیا اس وقت اس کی جسمانی صورتحال اس قدر لاغر ہو چکی تھی کہ اس کی طرف کوئی دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا۔ دوستوں، ملکہ الزبتھ بتھوری کا جو خاوند تھا وہ اور یہ دونوں مل کر اپنی سلطنت کے اندر سے صدقے کے طور پر بہت سے لوگوں کا ہر پورے چاند کی رات میں، یعنی جو پورا مشی کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں ان لوگوں کی بلی دیا کرتے تھے، اور پھر اس کا خون بہا کر مختلف قسم کے شیطانی ریچولز کیا کرتے تھے۔ ان ریچولز کے ذریعے ان لوگوں نے بہت ہی پہنچ حاصل کی، اور بہت سے لوگوں کو رام کرنے کا طریقہ بھی ان کے پاس آ چکا تھا۔ ان لوگوں کو ساری زندگی کسی چیز سے نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر رہا، کیونکہ یہ جس جگہ چاہتے تھے، جیسے چاہتے تھے اور جو چاہتے تھے وہ حاصل کرنے پر پوری دسترس رکھتے تھے۔ دوستوں، ملکہ الزبتھ بتھوری کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس عورت کو یہ علم نہیں تھا کہ آخر اس کا جو کل ہے وہ کیسا گزرے گا۔ یہ اپنے آج کو اتنا انجوائے کرتی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر شراب اور شباب کی محفلیں سجایا کرتی اور اپنے خاوند کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتی۔ اس عورت نے ٹرانسلوینیا شہر سے باہر نکل کر اپنی سلطنت ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچا، اور اپنے سپہ سالار کو یہ کہا کہ ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی جائے۔ اس فوج کی پوری ذمہ داری اس نے اپنے سپہ سالار کو بخشی، اور اسے کہا کہ وہ سلطنت میں جہاں تک جانا چاہتا ہے وہاں تک جائے، اور جتنے لوگوں کو گرفتار کر کے لانا چاہتا ہے گرفتار کر کے لائے، مجھے رات تک ریزلٹس چاہیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پوری سلطنت کے اوپر صرف ایک ہی بندے کے نام کا ڈنکا بجے، اور وہ نام میرا ہوگا، میرے علاوہ اس سلطنت میں کسی کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس نے اپنے بھائیوں کے، اپنے باپ کے، اپنے بہنوئی کے اور اپنے چچا کے تمام سلطنتوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، اور اس میں سے یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی، لیکن اسی دوران اس کو شکست ہوئی۔ الٹیمیٹلی اسے اور اس کے خاوند دونوں کو ایک ایسے قید خانے میں مقید کیا گیا جس قید خانے سے باہر نکلنا ان کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس قید خانے کے اندر انہیں بھوک اور پیاس کی دقت اور تکلیف دے کر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ دوستو، یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتا ہے،
تو وہ ہمیشہ ذلت اور خواری کا سامنا کرتا ہے. ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اس کی زندگی میں ماں سوائے دکھ، تکالیف اور اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں بچ پاتا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے چینل انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.